ارادے میرے ہمیشہ صاف ہوتے ہیں، اسی لیے لوگ ہمیشہ میرے خلاف ہوتے ہیں۔ سمے اور پرستھتی کبھی بھی بدل سکتی ہے، اسی لیے کبھی کسی کا اپمان نہ کرو اور نہ ہی کسی کو کمزور سمجھو۔ آپ شکتیشالی ہو سکتے ہیں لیکن سمے سب سے زیادہ شکتیشالی ہوتا ہے۔ ہم انسان بھلے ہی کتنی بھی ترقی کیوں نہ کر لیں، ہم ہمیشہ اللہ کے محتاج تھے، ہیں اور ہمیشہ ہی اللہ کے محتاج رہیں گے۔ کچھ فاصلے ایسے بھی ہوتے ہیں جو طے تو نہیں ہوتے مگر نزدیکیاں کمال کی ہوتی ہیں۔ اللہ سب کی نیت سے واقف ہے، جیسی نیت رکھو گے ویسے ہی اجر پاؤ گے۔ رمضان شروع ہونے میں کچھ دن باقی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کسی کا اچھا نہیں کر سکتے تو کسی کا برا بھی مت کرنا، کیونکہ دنیا کمزور ہو سکتی ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ دنیا میں جھوٹے لوگوں کو تو بڑے ہنر آتے ہیں، سچے لوگ تو الزام سے ہی مر جاتے ہیں۔ ان سے مت ڈریے جو بحث کرتے ہیں، بلکہ ان سے ڈریے جو اپنا بن کر چھل کر جاتے ہیں۔ اے میرے اللہ، تو سب کی مدد فرما، کیونکہ تیرے سوا کوئی نہیں جانتا کون کتنی مصیبت میں ہے۔ احسان نہ ہو تو خیال اور جذبات دونوں پھیکے پڑ جاتے ہیں، پھر چاہے وہ زندگی ہو یا رشتے۔ ہر رشتہ اسی کاغذ کا غلام ہے جسے ہم پیسہ کہتے ہیں۔ اس مطلبی دنیا میں اچھائیوں کی قدر کہاں، یہاں تو وہ لوگ آگے رہتے ہیں جو چالاکی سے ایک دوسرے کا استعمال کرتے ہیں۔ پھول کی مہک کو چرایا نہیں جاتا، چاند کی روشنی کو چھپایا نہیں جاتا، کتنا بھی دور رہو اے دوست تم، دوستی میں تم جیسے دوست کو بھلایا نہیں جاتا۔ کسی نے صحیح کہا ہے، کتاب سے سیکھو گے تو نیند آئے گی اور زندگی سے سیکھو گے تو نیند اڑ جائے گی۔ میں ٹھیک ہوں یہ تو ہم کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن میں پریشان ہوں یہ کہنے کے لیے کوئی بہت ہی خاص چاہیے۔ بہت قریب سے دیکھا ہے میں نے زندگی کو، پل بھر میں لوگ پرایا کر دیتے ہیں۔ زندگی تب تک ہی خوبصورت ہوتی ہے جب تک ہم ماں باپ کی چھایا میں پل رہے ہوتے ہیں۔ تیز دھوپ کی تپش تمہیں ستائے گی، پیاس کی شدت تمہیں تڑپائے گی، مگر صبر کرنا اے روزہ دارو، یہی آزمائش تمہیں جنت میں لے کر جائے گی۔ رمضان مبارک۔ بھروسہ ایک رشتے کی سب سے بڑی ساکھ ہے۔ اگر کوئی آپ پہ بھروسہ کر لے تو آپ کا بھی کرتویہ بنتا ہے کہ اس کا بھروسہ ٹوٹنے نہ دے۔ عمل سے خالی دنیا کو آفات کی ڈمک کھائے گی، عمل سے خالی دنیا کو آفات کی ڈمک کھائے گی۔ ہم روز نمازیں چھوڑیں گے، روز قیامت آئے گی۔ میں نے کہا گنہگار ہوں میں، رب نے کہا معاف کر دوں گا۔ میں نے کہا پریشان ہوں میں، رب نے کہا میں سنبھال لوں گا۔
میں نے کہا اکیلا ہوں میں، رب نے کہا میں تیرے ساتھ ہوں۔ میں نے کہا آج میں بہت اداس ہوں، پروردگار نے کہا نظر اٹھا کے دیکھ تیرے آس پاس ہوں میں۔ ایک ہی دعا ہے میری اللہ سے، یا اللہ سب کی مشکلوں کو آسان فرما، آمین۔ مت کرو کسی پر بھروسہ، کیونکہ یہ دھوکے بازوں کی دنیا ہے، یہاں پر لوگ قسم کھا کر بھی جھوٹ بول دیتے ہیں۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا انشاءاللہ۔ رشتوں کی قدر بھی پیسوں کی طرح کیجیے جناب، کیونکہ دونوں کو ہی گنوانا آسان ہے مگر کمانا بہت مشکل۔ کسی نے صحیح کہا ہے، اگر کسی چیز کو دل سے چاہو نا تو وہ چیز بھاؤ کھانے لگ جاتی ہے، چاہے وہ چیز پیار ہو یا پھر انسان۔ اگر دکھ میں اکیلے ہو صاحب تو سکھ میں بھی کسی کو آنے مت دینا۔ جب کوئی نہ سمجھ رہا ہو تو خاموش رہنا ہی بہتر ہے، کیونکہ بحث رشتے کو بگاڑ دیتی ہے۔ کچھ رشتے اچانک سے ہی مر جاتے ہیں، کمبخت یادوں کی موت نہیں آتی۔ سوچا نہیں تھا زندگی میں ایسا بھی فیصلہ ہوگا، رونا بھی ضروری ہوگا اور آنسو چھپانے بھی ضروری ہوں گے۔ زکوٰۃ نکالنے کے لیے لاسٹ روزے کا انتظار نہ کرے، پہلے ہی نکال دے تاکہ دوسروں کے گھروں کی عید بھی اچھی ہو جائے۔ سفر کل بھی تھا، سفر آج بھی جاری ہے، مانا کچھ امیدیں ٹوٹ گئی لیکن کچھ خواہشیں آج بھی باقی ہیں۔ نہ بدلی وقت کی گردش، نہ زمانہ بدلا، بس سوکھ گئی پیڑ کی ڈالی تو پرندوں نے ٹھکانہ بدلا۔ عمل سے خالی دنیا کو آفات کی ڈمک کھائے گی، عمل سے خالی دنیا کو آفات کی ڈمک کھائے گی۔ ہم روز نمازیں چھوڑیں گے، روز قیامت آئے گی۔ ہر رمضان پچھلے رمضان کی طرح نہیں ہوتا، کچھ اپنے چھوڑ چلے جاتے ہیں۔ یا اللہ ہر مرحوم کی مغفرت فرما، آمین۔ زندگی میں برا وقت اتنی تکلیف نہیں دیتا جتنا برے وقت میں منہ موڑنے والے تکلیف دیتے ہیں۔ کڑوی بات مگر سچی، ضروری نہیں کہ جن میں سانسیں نہیں وہ ہی مردہ ہیں، جن میں انسانیت نہیں وہ بھی کون سے زندہ ہیں۔ دنیا کا ساتھ مطلب تک اور اللہ کا ساتھ حشر تک۔ ہر کسی کے لیے دعا کیا کرو، کیا پتہ کس کی قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علاج نہ مل رہا ہو تو صدقہ کیا کرو، یہی بہترین علاج ہے۔ زیادہ گھمنڈ بھی ٹھیک نہیں ہوتا جناب، دروازے تو ان کے بھی ٹوٹ جاتے ہیں جو تالے بناتے ہیں۔ یا اللہ اس ماہ رمضان کے ختم ہونے سے پہلے ہر مجبور کی مجبوری دور کر دے، اپنے اس رمضان کے صدقے عید کے روز ہر گھر میں خوشیاں بھر دے۔
اس دنیا میں کچھ راستے صبر کے ہوتے ہیں اور کچھ راستے سب کے ہوتے ہیں۔ امید نہیں بلکہ یقین رکھو، اللہ اس رمضان میں تمہاری ساری دعا قبول کر لے گا۔ آمین۔ بہت فرق ہوتا ہے ضروری اور ضرورت میں۔ کبھی کبھی ہم صرف ضرورت ہوتے ہیں، ضروری نہیں۔ جرم کیا تھا پتہ نہیں، مگر سزا لاجواب ملی۔ بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستی جتنی رمضان میں اللہ کی نعمت برستی ہے۔ اتنی مہنگائی ہونے کے باوجود افطار کے دسترخوان پہ کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ بے شک ہمارا رب رزق کا بادشاہ ہے۔ ایسا کوئی درد نہیں جو اللہ کو نہ پتہ ہو، ایسا کوئی آنسو نہیں جو اللہ سے چھپا ہو، ایسی کوئی دعا نہیں جو اللہ نہ سنتا ہو۔ یا اللہ، ہر بیٹے کی روزی روٹی میں اتنی برکت عطا فرما کہ وہ اپنے ماں باپ کو حج کرا سکے۔ آمین۔ یا اللہ، میری خاموش دعا کو قبول فرما۔ آمین۔ ایسے انسان سے لگاؤ مت رکھنا جس سے بات کرنے کے لیے تمہیں تڑپنا پڑے اور اسے کوئی فرق نہ پڑے۔ نصیب میں لکھا ہوا ہر حال میں مل کر رہے گا، کب، کہاں اور کیسے، یہ تو بس میرا رب ہی جانتا ہے۔ ہر درد کی دوا ہے اس جہاں میں صاحب، بس کسی کے پاس قسمت نہیں، کسی کے پاس قیمت نہیں۔ یا اللہ، یہ ہاتھ تجھ سے مانگنے والے اور دوسروں کو دینے والے بنا دے۔ آمین۔ اللہ کے ہر فیصلے پر خوش رہا کرو، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو تمہیں اچھا لگتا ہے، بلکہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اناتھ بچے خود ہی روئے اور خود ہی رو کر چپ ہو گئے، یہ سوچ کر کہ اگر کوئی اپنا ہوتا تو ہمیں رونے نہیں دیتا۔ زیادہ امیر بننے کی خواہش نہیں، میرے خدا بس اتنا امیر کر دے کہ جب بھی کسی بھوکے کو دیکھوں تو کھانا کھلانے کے لیے سوچنا نہ پڑے۔ اتنی مہنگائی ہونے کے باوجود افطار کے دسترخوان پہ کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ بے شک ہمارا رب رزق کا بادشاہ ہے۔ لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہوا کرو، کیونکہ کچھ لوگ پیدا ہی بکواس کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ خوشیاں پرائی ہوتی ہے جو سب میں بانٹ دی جاتی ہے، درد اپنا ہوتا ہے اس لیے اسے دل میں رکھنا پڑتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کے بنا آدھا گھنٹہ نہیں رہ سکتی تو بچے بڑے ہونے کے بعد اپنے ماں باپ کے بغیر کیسے رہ لیتے ہیں؟ ایک سمے کے بعد زندگی خود ہی پر بوجھ لگنے لگتی ہے۔ یہ نہ پوچھو کدھر جا رہا ہوں، یہ نہ پوچھو کدھر جا رہا ہوں، آج میں اپنے گھر جا رہا ہوں، آج میں اپنے گھر جا رہا ہوں۔ دوستو تم نہ سبحانہ، دوستو تم نہ سبحانہ،
قبر ہی تو ہے اصلی ٹھکانہ، قبر ہی تو ہے اصلی ٹھکانہ، یہ نہ پوچھو کدھر جا رہا ہوں، آج میں اپنے گھر جا رہا ہوں، یہ نہ سمجھو کہ مر جا رہا ہوں، یہ نہ سمجھو کہ مر جا رہا ہوں، آج میں اپنے گھر جا رہا ہوں، آج میں اپنے گھر۔ اس رمضان مبارک کے صدقے یا اللہ اقصی مسجد اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرما، آمین۔ آج کل لوگ رشتہ خود ختم نہیں کرتے بلکہ ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں جس سے آپ ان کی زندگی سے خود ہی نکل جاؤ تاکہ وہ آپ کو دوست دے سکے۔ اے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہم ہر روز ہاتھ پھیلا کر تیرے آگے اس امید کے ساتھ کہ تیرے سوا ہماری دعا اور کوئی قبول کرنے والا نہیں۔ رمضان بھی آ گیا، عید بھی آئے گی، نہیں آئیں گے تو وہ لوگ جو دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یا اللہ سب کی مغفرت فرما، آمین۔ موقع سب کو ملتا ہے، وقت سب کا آتا ہے، کوئی چال چل جاتا ہے تو کوئی سنبھل جاتا ہے۔ اے میرے رب، اس رمضان ہمیں ان چیزوں کی خوشخبری عطا فرما جو ہمارے دل میں ہے اور ہماری دعاؤں میں ہے، آمین۔ بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ جس شخص نے فجر سے لے کر عشاء تک درود و پاک پڑھ لی گویا اس نے جنت خرید لی، اور جس شخص نے یہ خبر دوسروں تک پہنچائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن اسے ڈھونڈ کر جنت میں لے کر جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہید کا ہر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے سوائے قرض کے۔ روزہ ایک ڈھال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ گناہوں اور جہنم کی آگ سے بچانے والی ایک ڈھال ہے۔ جسم گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ سدھر جائے تو پورا جسم سدھر جائے گا، اور اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ سن لو، وہ دل ہے۔ جسم گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ سدھر جائے تو پورا جسم سدھر جائے گا، اور اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ سن لو، وہ دل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلمان کو جو مال کا نقصان ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے سب کو اپنی زکوٰۃ دینی چاہیے۔ جو باپ کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، اور جو شخص ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بد نصیب نہیں ہوتا۔ یہی 3 راستے ہیں سخی ہونے کے۔ نمبر 1 شکر کرنا، نمبر 2 مسکرانا، نمبر 3 کسی کا دل نہ دکھانا۔ اپنے پڑوسی کا حق ادا کرو، اسے کبھی بھوکا نہ سونے دو،
چاہے وہ کسی بھی مذہب کا کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو تم نہ سبحانہ، قبر ہی تو ہے اصلی ٹھکانہ۔ دوستو اب نہ سبحانہ، قبر ہی تو ہے اصلی ٹھکانہ۔ یہ نہ سمجھو کہ مر جا رہا ہوں، آج میں اپنے گھر جا رہا ہوں۔ سامنے روح سرکار ہوگا، قبر میں ان کا دیدار ہوگا۔ سامنے روح سرکار ہوگا، قبر میں ان کا دیدار ہوگا۔ بس یہی سوچ کر جا رہا ہوں، آج میں اپنے گھر جا رہا ہوں۔ آج میں زیادہ امیر بننے کی خواہش نہیں، میرے خدا بس اتنا امیر کر دے کہ جب بھی کسی بھوکے کو دیکھوں تو کھانا کھلانے کے لیے سوچنا نہ پڑے۔ یا اللہ ہمارے روزے اور ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول فرما، اور ہمیں ہمیشہ ایمان پر قائم رکھ، اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہو، آمین۔ اپنی ماں کی دعا لیا کرو، کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلے ماں کی دعا ہی کام آئے گی۔ ایک توبہ پر 1000 گناہ معاف کرنے والا اور ایک نیکی پر 1000 نیکیوں کا ثواب دینے والا صرف اللہ ہی ہے۔ بھروسہ ٹوٹا ہے، وہم کی دوائی نہ دو، کہیں اور جا کر شریف بنو، مجھے صفائی نہ دو۔ ماں جنت کا پھول ہے، پیار کرنا اس کا اصول ہے۔ دنیا کی ہر محبت فضول ہے، ماں کی ہر دعا قبول ہے۔ ماں کو ناراض کرنا انسان تیری بھول ہے، ماں کے قدموں میں جنت کی دھول ہے۔ کسی نے ہم سے یوں ہی پوچھ لیا کہ درد کی قیمت کیا ہے، ہم نے بھی ہنستے ہوئے کہہ دیا پتہ نہیں، کچھ اپنے مفت میں ہی دے جاتے ہیں۔ دل اسی سے لگاؤ جس نے یہ دل بنایا ہے، اس سے نہیں جس نے یہ دل دکھایا ہے۔ سر پر ہاتھ پھیر دے تو ہمت مل جائے، ماں اگر مسکرا دے تو جنت مل جائے۔ ڈال سے توڑے گئے پھول نے ہنس کر یہ کہا اچھا ہونا بھی بہت برا ہے اس دنیا میں۔ یا اللہ اس رمضان کے صدقے ہم سب گناہ گاروں سے راضی ہو جا، اور ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ کیا پتہ پھر اس زندگی میں رمضان نصیب ہو نہ ہو۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ جیون میں اگر اجالا چاہیے تو خود کا دیپک جلاؤ، دوسروں کی موم بتی کے سہارے زندگی روشن نہیں ہوا کرتی۔ لوگ زندہ انسان سے ٹھیک سے بات نہیں کرتے اور مرنے کے بعد ہلا ہلا کر پوچھتے ہیں تو بولتا کیوں نہیں۔ نماز کی پہلی رکعت میں انسان کا دل کتنا بھی تکلیف میں کیوں نہ ہو، آخری رکعت تک سکون آ ہی جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے
میرے سوا کوئی نہیں جو تمہارا درد مٹا سکے۔ بے شک مشکل تھا راستہ آسان ہو گیا، دشمن بھی دیکھ کر حیران ہو گیا۔ رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم، تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ نفرت کا پیڑ لگاؤ گے تو مصیبت کے پھل تمہارے ہی آنگن میں آ کر گریں گے۔ تنگی میں خیرات دینا، غصے میں سچ کہنا، اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کر دینا اللہ کو سب سے زیادہ پسند نیکی ہے۔ زندگی زخموں سے بھری ہوئی ہے، اور ان زخموں کا علاج صرف اللہ کی عبادت میں ہے۔ ماں ایک ایسی بینک ہے جہاں ہر احسان اور دعا جمع ہوتی ہے۔ ہمیشہ ایسے انسان کو چنو جو تمہیں رسپیکٹ دے، کیونکہ رسپیکٹ پیار سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ کیا پتہ دوبارہ رمضان نصیب ہو یا نہ ہو۔ یا اللہ تو اپنے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بخش دے، آمین۔ دنیا کی سب سے خطرناک چیز بھوک ہے، جسے مٹاتے مٹاتے انسان خود مٹ جاتا ہے۔ اندھا وہ نہیں جس کے پاس آنکھ نہیں، بلکہ اندھا وہ ہے جسے اپنی کمیاں اور دوست دکھائی نہ دے۔ پانی کی بوندوں کی طرح اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اللہ تمہیں سمندر کی لہروں کی طرح رحمت عطا کرے گا۔ یا اللہ رمضان کے بنا بھی باقی مہینوں میں رمضان ہی کی طرح عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ماہ رمضان کی آخری سحری اور آخری روزہ مبارک ہو دوستو۔ یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت اور روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آمین۔ صرف انسان ہونا ہی کافی نہیں، بلکہ انسان کے اندر انسانیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تعریف کرنے والے ہمیشہ استھتی دیکھتے ہیں، اور چنتا کرنے والے ہمیشہ پرستھتی دیکھتے ہیں۔